ذلیل مانا جائے گا۔ جتنا دنیا کی حقیقت مجھ پر واضح ہوگی اتنا میرا تکبر مٹے گا۔ کس بنیاد پر میں کر رہا ہوں، کس چیز کے اوپر میں پھول رہا ہوں، یہ میں ٹیڑھا ہو کر کیوں چل رہا ہوں، کیا فائدہ ہے ان باتوں کا؟ یہ جو سانس اندر گیا ہے کیا معلوم یہ واپس ہی نہ آئے۔ لہذا دنیا کی حقیقت مولا کائنات بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر، یہ ہے دوسرا عنوان۔ تیسرا عنوان مولا علی کی زندگی میں کیا حسین عنوان ہے، اذان کا احترام کروں۔ اچھا ہوتی رہیں گی، ایک یہ جو قریب ہے یہ سن لیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ مجھے اندازہ ہے آپ روزے سے ہیں اور یقیناً روزے کے افطار کے قریب تر بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور آج روزے شہادت ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں اور وقت بھی تنگ ہوگا اور آپ بھی اس کیفیت میں ہیں، مگر صلوات روزے کی حالت میں پڑھنے کا ثواب بھی دگنا ہے۔ تیسرا عنوان مولا کائنات کی پسندیدہ عنوان جسے علی بولتے ہیں وہ ہے عقل کی پرورش۔ عقل کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ عقل جتنی پروان چڑھے گی، عقل ایک ظرف کا نام ہے اور اس ظرف میں جو چیز اترتی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ علم مظروف ہے، عقل ظرف ہے، اور علی چاہتے ہیں کہ عقل کی پرورش ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ علم کا میدان فراہم ہو۔ جھنجھوڑ کر ہوشیار کر کے مولا عقل کی پرورش چاہتے ہیں۔ اور عقل کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں گے؟ ایک مولا کا فرمان مجھے ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کل وعاء یضیق، ہر ظرف ایک حد رکھتا ہے، سمجھے؟ ہر ظرف ایک حد رکھتا ہے، الا وعاء العقل، سوائے عقل کے ظرف کے، اس لیے کہ اس میں جتنا ڈالا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ڈالیں گے عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ عقل کی پرورش جھنجھوڑ کر ہوشیار کر کے فیصلے کر رہے ہیں تو عقل کی پرورش ہی کر رہے ہیں، اقدامات لے رہے ہیں تو عقل کو پروان چڑھا رہے ہیں، لوگوں کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، تدبر کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر کوئی جوان کوئی بچہ یہ سوچتا ہے کہ اب جو مولوی ملا حضرات ہیں، مولانا حضرات ہیں، ان کی تال گلے گی نہیں کیونکہ اب تو جدید دور ہے، کیوں اور کیسے کا دور ہے، تو کیوں اور کیسے کا جذبہ بھی اسی اللہ نے دیا ہے جس نے قرآن میں علم کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ خود اپنے اوپر کیوں کیسے کے سوال اٹھانے کو تیار ہے۔ علی بن ابی طالب عقل کو پروان چاہتے ہیں۔ جی تیسرا عنوان مولا کا عقل کی پرورش، جس کو آپ جوڑ لیجئے کہ علم کا کام کرنا، اصل ہدف علی کا علم کام کرنا ہے۔ پسند ہی نہیں کرتے جاہلوں کو علی انہیں پسند ہی نہیں کرتے جن کو کچھ نہیں آتا۔ جی مولا کائنات کا چاہنے والا جاہل نہیں ہوتا، مسلسل علم کے حصول میں رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجالس اور عزاداری سے متعلق منفی سوچنے والے ذرا آئینہ اٹھا کر دیکھیں اور صفحہ پلٹ کر دیکھیں، اس سے بڑی کلاس دنیا میں کہاں ہو سکتی ہے۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ امام بارگاہ، یہ مجلس اس کا ایک کیمپس ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں امام حسین کی یونیورسٹی کے کیمپس بنے ہوئے ہیں۔
ہم دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں پیسہ دے کر، ایک جیسی عمر کے لوگ، لیکن یہاں عجیب منظر ہے، یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں، وہ سیاستدان بھی کچھ سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بھئی میں شعر تو شعر کی طرح سنیں گے نا، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ اس سے زیادہ اور اچھا ماحول کہاں ہوگا؟ متشابہ ہے جی۔ تیسرا عنوان میرے مولا علی کا عقل کی پرورش۔ میں ہر ایک کے اوپر بہت اچھا میں کچھ نہ کچھ بول سکتا ہوں، پسندیدہ میرے اپنے پسندیدہ مضامین ہیں۔ چوتھا عنوان جس پر میرے مولا علی خوب بولتے ہیں وہ ہے موت۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا، یہ جو پانچوں عنوان جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نہج البلاغہ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ اسے کہنا جی نہج البلاغہ کا خلاصہ 1 گھنٹے میں بیان کریں تو نہج البلاغہ میں یہ 5 عنوان ہیں۔ یعنی جو بھی قول ملے گا، جو بھی خط ملے گا، جو بھی خطبہ ملے گا، وہ انہی 5 عنوانوں میں سے کسی ایک کے گرد ہوگا، اس کا عنوان انہی میں سے کوئی ایک اور ہوگا۔ چوتھا عنوان ہے مولا علی کا پسندیدہ عنوان موت۔ موت کو بتانا چاہتے ہیں عزیزو، اگر ہم نے اپنی موت کو مار دیا نا تو پھر مردہ نہیں کہلائیں گے۔ میرے مولا جنگ صفین میں اپنے لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خبردار، یہ جو شام سے آیا لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کا ایک چاہنے والا اپنے گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے اور مولا کو دیکھے اور مولا سے بات کرے۔ اونچا ہو کر بڑا کھڑا ہو کر کہتا ہے یا علی، یہ ہمیں مارنے آئے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ میرے مولا نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ جب اپنے اندر سے تم موت کا خوف نکال دو گے تو کون تمہیں مار سکتا ہے؟ کیا علی کے علی جملے ہیں۔ موت کا خوف دل سے نکالنا یہ مولا کی زندگی کا ایجنڈا تھا۔ اپنے چاہنے والوں کے دل و دماغ سے موت کا خوف نکال دوں۔ جب مرنے کا ہی ڈر نہیں ہوگا تو میں کسی کی چاپلوسی کیوں کروں گا؟ جب مجھے مرنے کا ہی ڈر نہیں ہوگا تو میں دین بیچوں گا کیوں؟ جب مجھے مرنے کا ہی ڈر نہیں ہوگا تو میں حق بات کیوں نہیں کہوں گا؟ سچ کیوں نہیں بولوں گا؟ یعنی ایک چیز آ جائے تو ہزاروں چیزیں آ جائیں گی۔ مولا وہ اساسی چیزوں کو لانا چاہتے ہیں تاکہ پھر اس کی وجہ سے 50 اور چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ موت کا خوف۔ علی انی احب بالموت کا حب الصبی من ثدی امہ، مجھے موت سے اتنا پیار ہے جتنا دودھ پیتے بچے کو اپنے ماں کے سینے سے پیار ہے۔ کیا تعبیر ہے۔ میں موت کو مارنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابن ابی طالب کے ایک فرمان کا اقتباس عرض کر رہا ہوں، میں موت کو مارنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں۔ جب مولا حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے کربلا کی طرف تو حضرت نے حضرت عباس سے فرمایا عباس حاجیوں کو بتاؤ کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس سے فرمایا مولا کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دو۔ حضرت عباس کے القاب میں ایک لقب ہے خطیب کعبہ۔ جی کعبے کی چھت پر حضرت عباس گئے ہیں، سامنے کرسی پر خیمے میں امام حسین تشریف فرما ہے، اور کعبے کی چھت پر عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے ہمارے گھروں پر علم نظر آتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اس کیفیت میں حضرت عباس خطبہ دے رہے ہیں، سامنے مولا حسین تشریف فرما ہے۔ فرمایا بتاؤ انہیں ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ جی 32 جملے حضور مولا عباس کے اس خطبے میں۔
جس کے لیے مجھے کم سے کم 5 مجلسیں چاہیے جو ایک ایک جملے کی شرح ہو، لیکن اس وقت اس خطبے کے اندر میرے مضمون کا موت سے متعلق ایک جملہ ہے مولا عباس کا، جس کی خاطر میں نے یہ خطبے کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر اس کے آغاز کو ضرور سناؤں گا آپ کو، وہ آغاز کا جملہ ضرور سناؤں گا، اور اس کے بعد پھر وہ جملہ جو موت سے متعلق ہے۔ علی کا بیٹا بول رہا ہے، بھائی تھوڑی گردن ہلا دیں، بات جا رہی ہے تو۔ علی مولا جب موت کا خوف نکالنا چاہتے ہیں تو علی کے بچے تو سب سے پہلے اس پر عمل کریں گے نا۔ تو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت عباس تشریف فرمائے، سامنے امام حسین خیمے میں کرسی پہ تشریف فرمائے، میرے مولا خطبہ دیتے ہیں، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف دیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کیا تعبیر ہے؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے شرف ھذا، اسے شرف عطا کیا ہے، بقدوم ابی، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے ہاتھ جوڑ کر مولا عباس سے کہوں، مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، ادب جس پہ قربان ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہیں، میں کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ میرا مولا بیٹھا ہے، میں کیسے کہہ دوں میرے بابا؟ ادب امام حسین ہے کہ کہوں کہ ان کے بابا کی بات۔ کانا بالامس بیتا، جو کل تک اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، سارا قبلتاً علی کی وجہ سے قبلہ بن گیا۔ یہ حضرت عباس کے جملے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ توجہ کر لیا؟ بات آگے بڑھے، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کل تک گھر تھا پھر قبلہ بن گیا۔ آگے سناؤں جملہ، ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الی الامام البررہ، تم نیکوکاروں کے امام پر خانہ کعبہ کا دروازہ بند کر سکتے ہو؟ مولا یہ تو کعبے میں ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہو؟ مولا عباس پیغام دے رہے ہیں جو حسین کو مارنے آئے وہ مسلمان کہاں رہتا؟ میں خطبہ چھوڑ دیا، میں نے اس کے بعد 5-6 جملے 8 جملے، مگر جو میرا مضمون کا جملہ اس کے اندر جس کی خاطر میں نے یہ خطبے کی طرف اشارہ کیا، مولا فرماتے ہیں اتخافون بالموت، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ مضمون بن جائے آپ کو، اتخافون بالموت، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ نحنو یلعب بالموت فی الطفولیہ کیفا کانا فی الرجولیہ، ہمارا گھرانہ وہ ہے جنہوں نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے، تو وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ یہ حضرت عباس مولا علی کا بیٹا، موت کی حقیقت۔ حضرت قاسم 11 سال کے ہیں نا، بار بار کہہ رہے ہیں چچا مجھے کب بھیجیں گے، میں کب جاؤں گا، میرا کب وقت آئے گا شہادت کا؟ امام حسین نے فرمایا تم مرنا چاہتے ہو، موت کی طرف جانا چاہتے ہو، بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ قربان جائے علی کے پوتے پر، بے ساختہ فرمایا احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بہت بڑا پیغام ہے مولا علی کی زندگی کا کہ موت کا خوف نکال دو۔ آنی ہے بھائی جی، کل کی آتی آج آ جائے۔ یہ بات البتہ میں نے تو تقریر میں کہہ دیا، مگر یہ بات وہ بولے گا جو مرنے کے لیے تیار ہو، جو جانے کے لیے تیار ہو، جس نے اپنا حساب کتاب سیدھا رکھا ہوا ہو۔ تو علی مولا اساسی چیز کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہے موت کا خوف نکلنا، موت کے بارے میں بات کرنا۔
یہ چوتھا عنوان، بہت دیر لگا دی میں نے اپنے اصلی مضمون پہ آنے میں۔ پانچواں عنوان ہے علی مولا کا عدل، عدالت، پسندیدہ ترین مضمون مولا کائنات کا۔ جب مولا کو شہید کیا گیا تو ایک اہل دل نے یہ کہا قتل علی لشدت عدالت ہے، علی کو عدالت میں شدت کی وجہ سے، سنجیدگی کی وجہ سے، اب ہمارے یہاں وہ شدت کا لفظ، شدت پسندی کا لفظ وہ یہاں ترجمے میں نہیں آئے گا، عدالت میں سنجیدگی کی وجہ سے، عدالت میں سچائی کی وجہ سے، عدالت کے نفاذ کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ جی جب چوتھے دور حکومت میں مولا کائنات کو واحد نبی کے بعد حکومت ہے جسے عوام نے منتخب کیا ہے، اللہ نے تو غدیر میں کر لیا تھا، میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی وقت ہے نہ ہی مضمون ہے۔ بعد از نبی واحد حکومت ہے مولا کائنات کی، واحد حاکم اسلامی ہے مولا، جنہیں جمہوریت عوام نے بالاتفاق 100% منتخب کیا ہے۔ بس اتنا ہی لے لیجیے، ورنہ مولا علی کو امام تو غدیر میں نبی نے بنا دیا تھا، اللہ نے تو بہت پہلے بنا دیا تھا، عوام نے چوتھے دور میں جا کر سمجھا۔ یہ مکمل ایک گفتگو ہے، اس کے لیے کوئی اور موقع۔ ساری امت مولا علی کے دروازے پہ تھی، فرماتے ہیں میرے پیر کا انگوٹھا چھل گیا اتنا مجمع تھا، میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اتنا مجمع تھا، اہل مدینہ نے، اہل حل و عقد نے بالاتفاق مولا سے کہا کہ آپ خلافت کو قبول کریں، اور مولا بار بار فرمانے تھے کہ نہیں میں قبول نہیں کرتا۔ کچھ لوگ مولا علی کو اللہ کی نسبت دیتے ہیں نا، جو علی الوہیت کو قبول نہ کرے وہ حکومت کا محتاج کیا ہوگا؟ بار بار منع کرتے رہے، جب بہت اصرار بڑھا، خاص طور پر حضرت ساسا ابن سوہان، حضرت مالک اشتر، حضرت عمار یاسر، ان ہستیوں نے آ کر عزیزان گرامی مولا سے گزارش کی کہ مولا اب اصرار ہے توجہ فرمائیں، تو فرمایا میں پہلے خطبہ دوں گا، پوری امت سے اقرار لوں گا، اگر سب نے میری بات مان لی تو پھر خلافت قبول کروں گا۔ اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سنو، اگر کسی نے کسی کا مال چھین کر اپنی بیوی کو مہر دے دیا ہو اور اس کی بیوی نے اس پیسے سے پازیب خرید لی ہو تو میں وہ پازیبیں اترواؤں گا۔ اللہ اکبر، بھائی مولا کی ذات پہ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ فرمایا اگر کسی پڑوس میں بریان پکایا جا رہا ہو اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہو تو میں اس پڑوس کے اس غذا کو اس پڑوسی تک پہنچاؤں گا۔ میں مملکت اسلامیہ میں مسلمانوں میں عجیب پیغام ہے علی کا، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو کم سے کم اور خاص طور پر سیاستدانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا عہد نامہ جو حضرت مالک اشتر کو گورنر بناتے ہوئے مولا نے لکھا اسے ضرور پڑھیں، جی ضرور پڑھیں، اس کے کوئی مقابلے رکھ لیجئے، اس کا کوئی پیپر رکھ لیجئے، اس کا کوئی امتحان رکھ لیجئے، بچوں میں بانٹ دیجئے اپنے شہر کے اندر کہ اس کی تیاری کرو، اس میں سے سوالات آئیں گے۔ جی اس خط کو بچے جوان پڑھیں، اور خاص طور پر اگر جوانی میں وہ خط پڑھ لیا، کیا معلوم انہی جوانوں میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی صدر بنے گا، کوئی مملکت سنبھالے گا، تو وہ بچپن سے اسے پتا ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جی مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر جب حضرت نے یہ خطاب فرما لیا کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، تو پھر سب نے کہا علی ہمیں قبول ہے، ہمیں منظور ہے۔ چند لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں مولا کی بات کو نہیں مانا، تو حضرت نے فرمایا تم نے تو اقرار کیا تھا کہ تم میری بات کو مانو گے۔ جی بڑے بڑے نام، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم سابقون میں سے ہیں، ہمیں بیت المال سے زیادہ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا انسان کی ضرورت سب کی ایک جیسی ہے،
ہر انسان کی ضرورت ایک جیسی ہے جی. اگر کوئی 2000 ایکڑ کا زمیندار ہے تو بھی وہی 2 روٹیاں کھاتا ہے جو ٹھیلا لگانے والا کھاتا ہے. تو جو بنیادی ضرورتیں جو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے بنیادی ضرورتیں عوام کو فراہم کرنا، وہ اس کے لیے جتنی ہیں اتنی ہی آپ کے لیے بھی ہے، میں بڑھا کے نہیں دوں گا. حضرت عقیل نے آ کر کہا بھائی میں قلیل المال ہوں اور کثیر العیال ہوں، میری اولاد میرا خاندان میرے بچے بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اب آپ خلیفہ ہو گئے، آپ کے پاس بیت المال آ گیا ہے تو کچھ مجھے وظیفہ بڑھا دیجئے. تو یہ بات مولا سے حضرت عقیل نے جب کی کہ جب اپنے گھر دعوت پر بلایا ہوا تھا. مولا عقیل بھائی بڑے بھائی ہیں بھائی، مولا حضرت ابو طالب کے چوتھے بیٹے ہیں، یعنی بھائیوں میں سب سے کم سن ہے مولا علی. کہ حضرت عقیل کے دسترخوان پہ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت نے فرمایا ہم نے تو آج طے کر لیا کہ ہم جتنا آپ کو دیتے ہیں اس سے آدھا کر دیں گے، یعنی جتنا دیتے ہیں نا اس سے بھی کم کر دیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو بڑھانے کی بات کر رہا تھا، آپ اور کم کر رہے ہیں. کہنے لگے بچ جاتا ہے تبھی تو دعوت کی ہے. کیا پیغامات ہیں علی کے زمانے تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بلند صلوات ہدیہ کر دینا. جی عدالت دیکھیں میرے مولا نے بہت ساری چیزوں میں اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر خاموشی اختیار کی اور فرمایا کہ میں نے جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عہد کیا، اگر وہ عہد نہیں ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا. میں نے عہد کیا تھا اپنے رب سے، میں نے رسول اللہ سے عہد کیا تھا. جس علی نے بہت ساری چیزوں سے آنکھیں بند کی اور اس عہد پر قائم رہے، وہ میرے مولا جب عدل کی بات آتی تھی، جب عدل اور عدل سے ہٹنے کی بات آتی تھی تو علی بن ابی طالب سنجیدہ ہو جاتے تھے اور حاکم وقت خلیفہ وقت سے بھی جا کے بات کرتے تھے. ایک بچے کا مقدمہ عدالت میں چلا، مقدمہ بچہ لے کر گیا تھا قاضی کے پاس، دور حضرت عمر کے خلافت کا ہے، اور مقدمہ یہ تھا کہ باپ مرتے وقت اپنی میراث، اپنی جائیداد اپنے بھائی کو یہ کہہ کر دے کر گیا کہ میرا بچہ کم سن ہے، نابالغ ہے، گود کا ہے، شیخوار ہے، جب یہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے تو میرے مال میں سے جو تم چاہو میرے بچے کو دے دینا. اب جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو چاچا جان نے 5% اپنے بھتیجے کو دے دیا، 95% مال خود رکھ لیا. بچہ لے گیا مقدمہ عدالت میں کہ میرے والد نے میرے چاچا کو یہ مال دیا تھا کہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو دے دینا، تو میرے چاچا نے 95% تو خود رکھ لیا، 5% مجھے دے دیا. میرا مال ہے، میرے باپ کا مال ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے. قاضی نے کہا کہ ثبوت، باتیں، گفتگو، شواہد. تو کہا جی یہ لکھ کر گئے، یہ بول کر گئے. قاضی صاحب نے کہا جی فیصلہ جو تمہارا باپ کہہ کے گیا اس کے مطابق ان کی مرضی ہے، جو دے رہے ہیں لے لو. وہ اس سے بھی دو درجے کم دیتے، وہ بھی تمہیں لینا چاہیے تھا. ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. یہ یتیم روتا پیٹتا علی کے پاس آ گیا. توجہ چاہوں گا آپ سے، مجلس میں وکلا بھی بیٹھے ہوں گے، قانون دان بھی تشریف فرما ہوں گے. یہ مولا علی کے دروازے پر آ گیا، یا علی میرے ساتھ ایسا ہوا. حضرت فرمایا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، چلو میرے ساتھ. پہلے گئے خلیفہ وقت کے پاس کہ حضرت قاضی سے مجھے بات کرنی ہے، پھر انہیں ساتھ لے کر قاضی کے پاس گئے. شاید اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ حضرت عمر کو اپنے ساتھ لیا اور پھر قاضی سے بات کی. قاضی سے کہا کہ حضور ریویو کریں. کیا کر رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ بھائی یہ جو ریویو کا ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس کے موجد علی ہے. فیصلہ تو کر دیا، اس میں نظر ثانی کون کرے گا؟ نظر ثانی کا شعبہ قاضیوں کے فیصلوں پر صلوات پڑھ لینا محمد والے. جی یہ مولا کائنات فرمایا غور کریں، نظر ثانی کریں. انہوں نے کہا جی کیا نظر ثانی کروں؟ اس کا باپ کہہ کے گیا ہے کہ جو تم چاہو دے دینا. اس نے جو چاہ دے دیا. میرے مولا نے فرمایا نہیں،
اس کا باپ جو کہہ کر گیا اسی کے مطابق فیصلہ کریں. اس کا باپ کہہ کر گیا ہے اپنے بھائی سے جو تم چاہو اسے دے دینا، تو جو وہ رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے. اور جو دے رہا ہے وہ اسے نہیں چاہتا. لہذا جو بیٹے کو بھتیجے کو دے چکا ہے وہ رکھے، اور جو خود رکھا تھا وہ بھتیجے کو دے. تو بے ساختہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. مولا کا نام لیتے وقت تکلف مت کیا کریں. یہ جو علی علی بولنا ہے نا اس کا ثواب ملتا ہے اللہ اللہ بولنے کا. ہاں، ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے. کون اس درجے ماشاءاللہ. جی بہت روشن بات کر رہا ہوں. دیکھیے عدل، عدالت یہ مولا کا پسندیدہ مضمون. چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عدل کا نفاذ ہو، اور پورے خطبوں کا خلاصہ اگر نکالیں گے تو ایک عنوان عدل بنے گا. جب کہا گیا کہ جی قتل ہوا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، تو مولا نے فرمایا کہ گواہوں کو لایا جائے گا، عدالت لگے گی، عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا. مگر جانتے تھے کہ عدل کے مطابق فیصلہ ہوگا تو مسئلہ کہیں اور جائے گا. لہٰذا علی بن ابی طالب کو مشکلات، آزمائشوں اور پریشانیوں اور آلام کا سامنا کرنا پڑا. اور واحد حکومت تھی مولا کی کہ جس میں تین جنگیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو کوئی 50 سے زیادہ تھی. آئے دن خبر آتی تھی کہ فلاں آبادی پر حملہ کر دیا، فلاں آبادی کو زندہ جلا دیا، فلاں آبادی کو کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے. یہ 50 سے زیادہ واقعات تھے مولا کے 4 سال 4 مہینے کچھ دنوں میں، اور 3 بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. علی بن ابی طالب اللہ اکبر عادل، اتنی عدالت سے سنجیدگی تھی کہ خود علی کا وجود عدل ہے. کبھی مجھے موقع دیں، وقت تنگ ہو رہا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے، مجلس کو بھی ایک منزل پر پہنچنا ہے، کبھی موقع دیں کہ صرف عدل پر بات ہو. عدل، مگر میرے عزیزو اتنی اجازت دیں کہ تعریف کر دوں. عدل کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف اہل علم نے کیا ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو خود اس کی اپنی جگہ پر رکھنا عدل ہے. جس کی جو جگہ ہے، لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، جس کی جو جگہ ہے اس جگہ پر رکھنا عدل ہے. اور جس کی جو جگہ نہیں ہے وہاں پر رکھ دینا عدل نہیں، تو پھر کیا؟ ظلم ہے. ظلم عدل کی ضد ہے. نہ اللہ ظالم، نہ رسول اللہ ظالم. رسول اللہ ظالم نہیں ہے، اس کو دوسرا نام کیا دیں گے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ عصمت. رسول اللہ کی عصمت خود عنوان ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہے. ہم رسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کوئی خطا کا گزر نہیں ہے. یہ ظلم سے دوری یعنی عصمت. اور یہی عنوان جب آگے بڑھتا ہے تو علی کی ذات آتی ہے. اگر آمادہ ہے تو ایک مثال دے رہا ہوں. ہر شے کو اپنی جگہ رکھنا عدل ہے. شے میں افراد بھی آ جاتے ہیں، شے میں اعمال بھی آ جاتے ہیں. جہاں ہنسنا ہے وہاں ہنسو، جہاں رونا ہے وہاں رو، جہاں جانا تھا وہاں جاؤ، جہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں نہ جاؤ. یہ ہے عدل.
اور جس کی جو جگہ ہو اس کے اوپر رکھنا، یعنی امامہ سر پہ رکھنے کی جگہ ہے تو اسے سر پہ رکھا جائے گا، جوتیوں کی جگہ پیر ہے تو اسے وہاں رکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جس کا جو مقام ہے، یہی تو ہم پکار رہے ہیں اتنی مدت سے، جس کا جو مقام ہے، محترم سب ہیں مگر اہل بیت ہے۔ میں ایک ملک اترا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، پاکستانی مسلمانوں کا نوکر ہوں، اسی حلیے میں تھا تو کچھ انگریز سامنے سے گزرے، آپس میں کہنے لگے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا پہنا ہوا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ کا ڈریس بہت اچھا ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ملک کا نام نہیں لے رہا، تو میں نے کہا جی مسلم اسکالرز یہ لباس پہنتے ہیں۔ تو وہ ایک خاتون ان میں تھی، وہ کہنے لگی آپ مسلم اسکالرز میں سے ہیں تو بتائیے پروفٹ محمد کے آدم کا کہیں نام نہ تھا، بسم اللہ سے علی ہے، یہ رب جلی ہے، یہ حق کا ولی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے، پائیں نارے پائیں تنی سوا لکھ نارا، بات تھوڑی سی آگے جائے، کیا عرض کر رہا تھا آپ سے؟ انگریز اچھا وہ جملہ نہیں سنا کیا؟ وہ کہنے لگے آپ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ تو صلوات پڑھ لیں بات آگے بڑھے تھوڑی سی۔ تو عزیزوں بات بہت روشن ہے کہ مولا کا پسندیدہ عنوان عدل ہے، عدالت ہے، علی عدل کو پسند کرتے ہیں، اور تعریف کر رہا تھا وَضُ الشَّيْءِ عَلَى مَحَلِّهِ، اس شے کو اس کی اپنی جگہ رکھ دیا جائے تو یہی عدل ہے۔ جب چوتھا دور حکومت آیا تو میرے مولا نے سارے زینوں پہ قدم رکھ کر وہاں جا کر خود کو بٹھایا جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ بھائی بات جاری ہو تو گردن ہلا دیجیے گا۔ میرے مولا ہر حاکم، ہر خلیفہ، نبی کے بعد آنے والی شخصیات ایک زینہ چھوڑ کے احترام میں، ادب میں نیچے بیٹھتے رہے، لیکن جب مولا کائنات کا وقت آیا تو مولا وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو حضرت عمار یاسر مولا کے دفتردار تھے، مولا کے جو حکومتی امور تھے، ذاتی امور تھے، ان کو سنبھالتے تھے، ان میں مولا کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو عمار ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ممبر کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مولا اس جگہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، تو خطبے کے درمیان حضرت نے دیکھا کہ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں کان میں ایک دوسرے۔ چلتی رہو دے میں انجن کو سٹارٹ کر دیں جنریٹر میں آگ لگ دی
آگے بڑھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں, فرما رہے ہیں سنو کیا ہو رہا ہے. سرگوشیاں ہو رہی ہیں. حضرت عمار سے کہا عمار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کہ مولا یہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے خطبے کے درمیان ایک حسین جملہ, تاریخی جملہ, مولا نے فرمایا ما هذه الاواد, ممبر پہ ہاتھ مارا, یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے. انا راکب کتف النبی. یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے, میں نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں. عزیزان گرامی, عدل اور عدالت, انصاف, اس کی خاطر اگر کوئی جیے گا تو پھر اسے مشکلات کا سامنا ہوگا, مگر یاد رہے کہ اس کی زندگی میں وہ نئے نئے طرح کے مسائل کا سامنا کرے گا, مگر 1400 سال کے بعد بھی مجمع اسی کے نام پہ لگے گا. اسے تنہا کر کے مار دیں گے, اسے محراب میں گھر میں گھس کے مار دیں گے, اس کے بچوں کو ذبح کر دیں گے, مگر نام اسی کا چلے گا. پھر دنیا ڈھونڈے گی کہ بتاؤ علی نے کیا کہا. میں دعوت دے رہا ہوں, یہ عہد نامہ مالک اشتر جو علی بن ابی طالب نے, میرے مولا نے, کیسے عدالت قائم ہوگی, کیسے عدالت کا نفاذ ہوگا, اس خط کے اندر جو حضرت نے لکھا, میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے, میں نصیحت بھی ابھی کر چکا ہوں بچوں کو. 2005 میں کوفی عنان سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے. انہوں نے پوری دنیا کے حکومتوں سے, دانشوروں سے کامیاب حکومت کیسے ہو, کیسے بنے, کیسے چلے, اس کے اصول مانگے, اس کے فارمولے مانگے. طرح کے سینکڑوں خط آئے دنیا سے, سینکڑوں مخالب وہاں جمع ہوئے اقوام متحدہ میں, لیکن کسی نے مولا علی کا خط بھی بھیج دیا. تو جس دن سیمینار تھا, جس دن وہ کانفرنس تھی, جس دن وہ فیصلہ ہونا تھا, اس دن وہ میرے پاس اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے کہ اس دن کوفی عنان نے اس خط کو اٹھا کر اقوام متحدہ میں کہا کہ ہمارے پاس جتنے خط, جتنی تحریریں, جتنے فارمولے آئے ہیں, ان سب میں کامیاب ترین فارمولہ علی کا ہے. انہوں نے تو یہ کہا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ, مسلمانوں کے یہاں بہت بڑا مقام ہے ان کا لکھا ہوا خط, عہد نامہ مالک اشتر. مجھے بتائیے, ممکن ہے کوئی ایسا, مولا علی کی تو اپنی حکومت میں اتنے مسائل تھے, روزانہ کوئی جنگ تھی, روزانہ کوئی الجھن تھی, روزانہ بغاوتیں تھیں, روزانہ مسائل تھے, حتیٰ مولا کے اپنے گورنر مولا کی بات نہیں مان رہے تھے. کہاں مانا کوفے کے گورنر نے, نہیں مانا. مولا علی نے جب گورنر بنا کے بھیجا عمرو ابن حریث کو, جب کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا, تو وہاں جو پہلے سے گورنر صاحب تھے, انہوں نے کہا نہیں, میں تو حکومت نہیں چھوڑتا, میں تو دارالامارہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور پتہ ہے اس کو کس کو بنایا تھا علی نے کوفے کا گورنر؟ وہ کھیت میں زمین پر ہل چلا رہا تھا, اس کے بچے کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں, اور مولا نے جب فیصلہ سنایا, کھول کھول کے پڑھ کے کہاں کا گورنر کون ہے, کہاں کا گورنر کون ہے, تو جب امر کا نام آیا تو کسی نے پوچھا یا علی امر میں کیا خوبی ہے؟ حضرت فرمایا جہاں کا میں گورنر بنا رہا ہوں وہاں مالیات, وہاں حساب کتاب زیادہ ہے, اور یہ حساب و کتاب میں ماہر ہے. تو جب یہ مسجد میں خبر عام کی گئی اور اعلان کیا گیا, تو وہ خط ان کو دینے سے پہلے ان کا بیٹا دوڑتا ہوا گیا کھیت میں اپنے باپ کے پاس, اور جا کے کہتا ہے بابا اب تو جوتیاں دلواؤ گے مجھے. اس نے کہا کیوں جوتیاں دلواؤں گا, کہاں سے دلواؤں گا؟ کہہ رہے ہیں آپ کو علی نے گورنر کوفہ بنایا. تو کہنے لگے بیٹا علی بھی تو معجزے دکھاتے ہیں, میرے پاس تو اب جو ہے وہ بھی دینا پڑے گا. اللہ اکبر. لیکن آج 1400 سال کے بعد مولا علی کے اس خط کو پڑھا جا رہا ہے. ہماری ریاستی اداروں میں, ہماری حکومتی اداروں میں بھی اس کو لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, اس کے حوالے دیے جاتے ہیں. جی یہ دنیا کے اندر, مگر اہل دل سے میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ذرا مجھے اکتائیں نہیں, میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس پورے خط میں تعجب ہوگا آپ کو, شاید کسی کے لیے نئی بات ہو,
اس پورے خط میں مولا علی نے ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا ہے جو خود مجسم قرآن ہو، جو خود بولتا ہوا قرآن ہو۔ میں تو اگر اپنی خطاب کو، تقریر کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں تو آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ میرا مجمع مطمئن ہو جائے کہ صاحب انہوں نے اپنے خطاب میں 5 آیتیں پڑھی ہیں، 10 آیتیں پڑھی، میرا وزن بڑھ جائے گا، میری بات میں وزن بڑھ جائے گا۔ علی بن ابی طالب سے زیادہ کون جانتا ہے قرآن کو؟ مگر پورے خط کے اندر مولا علی نے ایک آیت سے بھی استفادہ نہیں کیا، اس لیے کہ اگر علی نے قرآن کی روشنی میں، یعنی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں لکھا ہے، لیکن آیتوں کو لا کر مولا علی نے اگر وہ اصول لکھے ہوتے تو کبھی بھی ہندو اسے اپنے لیے نمونے عمل نہ بناتا، کبھی بھی عیسائی نہ کہتا یہ میرے لیے ہے۔ لیکن آج علی کا خط غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں حکومت ایسی چلے گی، اس لیے کہ مولا نے اس میں جو اصول لکھے ہیں وہ عقل اور فطرت کے مطابق لکھے ہیں، اور عقلی اصول مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، عقلی اصول دین کی بنیاد پر نہیں ہے جی، عقلی اصول فرقوں کی بنیاد پر نہیں ہے، عقل عقل ہے، فطری مسائل فطری مسائل ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں خبردار مالک، کنجوسوں کو اپنا مشیر مت بنانا۔ ابھی عقلی مسئلہ ہے بھائی، فرمایا خبردار بزدلوں کو اپنا مشیر مت بنانا۔ وزارتیں کسے دو گے، مشیر کسے بناؤ گے جی، معاون کسے دو گے؟ پھر مولا فرما رہے خبردار کنجوسوں کو اور بزدلوں کو اپنا مشیر مت بنانا، بزدل تمہیں اچھے فیصلے لینے سے روکیں گے اور کنجوس تمہیں مملکت کی خیر و صلاح سے روکیں گے کہ کہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ نہ کنجوس کو اپنے ساتھ رکھنا، نہ بزدل کو۔ ویسے میں ایک جملہ کہہ دوں، 3 لوگوں کو تو یا علی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدل کا کیا کام علی سے، ڈرنے والوں کا کیا کام علی مولا سے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ کوئی بات الحمدللہ میں اتنا اپنے اوپر قابو رکھتا ہوں اور ایسی بات کوئی ہے بھی نہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، لاکھوں شیعوں کے درمیان 2 4 5 10 20 50 ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ واللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے وہ سنی بھائی بہت اچھا لگتا ہے، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہے۔ ایک قوم کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک قوم کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے کہ اس سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، وہ اطمینان کے ساتھ کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جی، توجہ ہے۔ اور دوسرے مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ بہادر ہے، دوسرے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ جرأت مند ہے، جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر کسی کو برا لگے تو کان بند کر لے۔ مجھے وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ بھائی تمہیں کیا پشیمانی ہے کہ جعفر صادق کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہوں۔ الحمدللہ پاکستان ہم دونوں نے مل کے بنایا تھا، ہم دونوں مل کے بچائیں گے، ہم دونوں مل کے چلائیں گے، یعنی سنی اور شیعہ۔ پاکستان سوچا سنی نے تھا، بنایا شیعہ نے تھا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ۔ پاکستان سوچا سنی نے تھا، تصور پاکستان، اور بنایا شیعہ نے تھا، تو ہم دونوں نے مل کے بنایا، دونوں مل کے چین سے رہیں گے۔ خبردار کوئی کسی کے خلاف اگر اس ملک کے اندر بات کرے تو اس کی گرفت ہونی چاہیے، بات جگہ پر ہونی چاہیے۔ ذاکرین، خطباء، علماء کرام، میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے سر کا تاج تشریف فرمائیں، جو مباحث مدرسے میں کرنے کے ہیں وہ جلسوں میں نہیں کیے جائیں گے۔ بسم اللہ۔ جو گفتگو مدرسے کے کرنے کی ہے وہ مدرسے میں ہوگی، اور جو گفتگو عوام میں کرنے کی ہے وہ عوام میں ہوگی، جو کتابی مضمون ہے وہ کتابوں میں لکھے جائیں گے۔
یہ عمومی جگہ ہے نا. چھوٹا بچہ بھی آیا ہوا ہے, ککڑی بیچنے والا بھی آیا ہوا ہے, انگوٹھا لگا کے کاغذوں کو بنانے والا بھی آیا ہوا ہے, سربراہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, سرپرست لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, یہ سبھی آئے ہوئے ہیں نا. تو پھر یہاں تو ایک عمومی بات ہوگی جو سب کے لیے ہوگی, جو سب کے لیے قابل قبول ہوگی. ناراض تو نہیں ہو رہے مجھ سے؟ مجھے اندازہ کروائیے کہ مجھے دیر تو نہیں ہو رہی. جی ایک کتنا 1 گھنٹہ ہوئے, 1.25 گھنٹہ. تو یہ تو کہہ رہے ہیں اور پڑھو. پڑھ دے رہا ہوں. نہیں مجلس سے بات ہے مگر اچھا یہ بات ہی کریں, مختصر کرتے ہیں. نہیں جلوس شارٹ نہیں ہونا چاہیے, مجھے شارٹ کر دیں آپ مگر جلوس نہیں. ایک سلوات پڑھے تو میں عرض کر رہا ہوں. اسے بلند پڑھ لیجیے سلوات. اچھا بہت شکریہ. ایک اور سلوات ہے. میں نے اپنی مولا کے پسندیدہ مضامین میں ایک مضمون آپ کے سامنے عرض کیا, اور وہ ہے دنیا کی حقیقت. اللہ کا پسندیدہ مضمون, مولا علی کا پسندیدہ مضمون دنیا کی حقیقت. تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. بھائی اللہ کا شکر ادا کیجئے, اپنے آباء اجداد کے لیے فاتحہ پڑھیے کہ انہوں نے ہمیں عزادار بنایا. یہ جو عزاداری ہے امام حسین ہے نا, اس کی جو برکتیں ہیں, سمجھو ہے, اس کی جو برکتیں ہیں, اس کے جو نتیجے ہیں, ان میں سے ایک نتیجہ بتا دوں. اس کی برکتوں میں ایک نتیجہ ہے غرور کا خاتمہ. اس ذکر کی وجہ سے ہم عاجز اور خاکسار بننے کی مشق کرتے ہیں, تکبر مٹانے کی مشق کرتے ہیں, اس ایک عنوان سے جسے عزاداری کہتے ہیں. جی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میرے بھائی نے فرمایا سواریوں میں لوگ آئے ہوئے ہوں گے. کتنے لوگ ہیں کہ یہاں پر جن کے پاس مہنگی سواریاں ہیں, مہنگے مکان ہیں, اچھے مکان ہیں, زمینیں ہیں, جائیدادیں ہیں, ٹھیک ہے, مگر جیسے ہی مجلس میں آتے ہیں نا, ہاں مجلس میں ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا جس میں 4000 مزدور, جو میرا مشاہدہ ہے 4000 مزدور اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں. مجلس میں وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کی فیکٹری کا ایک مزدور کودتا بھانتا آگے آیا اور مجلس سننے آگے بیٹھنا چاہ رہا تھا, تو اس کی کے آگے آگے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں اسے دانت بھی مار دی. تو اس نے جب مڑ کے جھک کر دیکھا کہ یہ کون ہے, تو دیکھا اسی کی فیکٹری کا نوکر ہے. تو غصے میں سوچنے لگا کہ اب اس کو یہاں سے اٹھائیں, ڈانٹیں, کچھ کہے. تو جیسے ہی اسے ڈانٹنے کا ارادہ کیا نا, امام حسین نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جو ذات کی نفی ہے نا, دیکھو عزیزو, اس وقت فقیر تو مل نہیں رہے. یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں نا, یہ فقیر نہیں ہے, ذلیل ہے. فقیر تو مانگتا نہیں ہے, اپنے مولا پہ توکل بانٹتا ہے. اور اللہ, میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, خبردار پیسے کی بنیاد پر, گاڑی کی بنیاد پر جی تکبر نہ کرنا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. کسی کا کالا ڈودرا ہوا ہو, کسی کا پائچہ پھٹا ہوا ہو, کسی بٹن ٹوٹے ہوئے ہو, تو اس کو ذلیل مت سمجھنا, بلکہ کیا معلوم کہ اسی کے اندر سے کوئی تمہیں فائدے کی چیز, اس کو تمہیں سبق کچھ اس کی ذات سے مل جائے. سندھ کے اندر ایک شہر ہے سانگڑ, اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک شہر ہے ٹنڈوادہ. سانگڑ کا ایک چھوٹا شہر ہے ٹنڈوادہ. میں ٹنڈوادہ سے سانگڑ جا رہا تھا, رستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے, پھاٹک آتا ہے. گاڑی آہستہ ہوئی, اچانک میری توجہ ہوئی کہ پھاٹک کے ساتھ جو دیوار ہوتی ہے, جس میں پھاٹک جڑا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی سی دیوار, اس دیوار کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہے.
میں اسی حلیے میں تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر اس نے سلام اور یا علی مدد بولا۔ جیسے اس نے کہا السلام علیکم یا علی مدد، تو میں نے کہا علیکم السلام والا علی مدد۔ تو کہنے لگے تم میرے اپنے ہو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ڈرائیور بھائی سے کہا، میں نے کہا بھائی گاڑی روکو، مجھے پہلا فقیر ملا ہے۔ فقیر تو دینے والا ہوتا ہے۔ اب میں اترا، میں ان کے قریب گیا، وہ بھی میرے قریب آئے، مجھ سے ہاتھ ملایا، سلام دعا خیر خیریت کہا کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کچھ عطا کر رہے تھے، کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں جب کسی بڑے کے پاس جاؤ نا، بولنا کم کر دو، سننا زیادہ کر دو۔ ہماری بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں اس وقت معاشرے میں۔ کسی بزرگ کے پاس گئے ہو، وہاں بھی تم ہی بولے جا رہے ہو، ارے بھائی اسے بولنے دو، اس کے بولنے کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلوں کو گزارو گے تو زاہد بنو گے۔ میں تمہیں آج پہلی بتاتا ہوں، اس پہ عمل کر لو، دوسری بتانے کے لیے کوئی فقیر ملے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے، اپنی ذات کی نفی ہے۔ تم کچھ بھی ہو مگر تم اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو۔ اپنے فقر کا جتنا احساس مجھے اور آپ کو پڑے گا، اتنا ہی علی مولا سے پیار قریب تر، پیار بڑھتا چلا جائے گا، علی سے ہم قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ عزیزو، انسان 5 چیزوں پہ تکبر کرتا ہے: گاڑی سواری، لباس، کھانا، مکان، ٹھیک ہے، اور زمین۔ یا زمین کی بنیاد پہ تکبر ہوتا ہے، یا کھانے کی بنیاد پر، یا کپڑوں کی بنیاد پر، یا مکان کی بنیاد پر، یا سواری کی۔ چھٹی بھی کوئی چیز ہے، عہدے پہ تکبر۔ بہت شکریہ، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ چھٹی چیز بھی جوڑ لیجئے۔ انسان ان 6 چیزوں پر تکبر کرتا ہے نا، وہ علی تکبر کیوں کرے؟ مکان پر تکبر کیوں کرے جو کعبے میں پیدا ہوا؟ وہ علی بن ابی طالب کھانے پہ تکبر کیوں کرے؟ ڈشوں پر، کھانے پر، روٹی پر اور طرح طرح کے دسترخوانوں پر۔ وہ علی کھانے پہ تکبر کیوں کرے گا جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو؟ وہ علی بن ابی طالب سواری پہ تکبر کیوں کریں گے جو دوش رسول کا سوار ہو؟ وہ علی بن ابی طالب زمین کے بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو خود بوت اور آب ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ علی بن ابی طالب کپڑوں کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جن کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں؟ وہ علی بن ابی طالب منصب اور عہدے اور کرسی پر تکبر کیوں کریں گے جن کے نزدیک یہ کرسی، یہ منصب اولویت نہیں رکھتا بلکہ ذریعہ ہے، عدل کا عنوان؟ فرمانے لگے میں نے یہ حکومت اس لیے قبول کی ہے تاکہ حقدار کو حق پہنچا سکوں، میں نے یہ حکومت اس لیے قبول کی ہے تاکہ انصاف فراہم کر سکوں، ظلم کا خاتمہ کر سکوں۔ فرمایا بیٹا حسن حسین اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی، اے میرے بچوں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، اپنے پورے خاندان کو وصیت کر رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں، ومن بلغ کتابی، اور جن تک میرا یہ پیغام پہنچے انہیں وصیت کر رہا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ عدل، معاشرے میں عدل کے نفاذ کے لیے یہ فارمولہ ہے جو علی مولا نے دیا ہے۔ فلسطین میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، جب لوگ ہی نہیں ہے تو مسجد کہاں ہوگی شیعوں کی ہے، امام بار کا کہاں ہوگا؟ لیکن سب سے زیادہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے عزت ہے آپ کی۔ میرے سنی بھائی بھی، میرے عزیز بھی تشریف فرما ہے، لیکن میرے سنی بھائی ہمارے ساتھ مل کے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو سب سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ الف
علی کی تعلیمات کی الف پہ ہے ظلم سے نفرت، ظلم کا خاتمہ، عدل کا نفاذ۔ جو علی، اللہ اکبر، ایک یہودی عورت کو بازار میں علی نے پٹتے ہوئے دیکھا تھا، 3 دن تک کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا پانی سامنے آتا تو فرماتے کہ میں نے اجنبی عورت، ایک یہودی عورت، اس کے گھر والے اسے مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے کھایا پیا نہیں جا رہا۔ جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو اسے کھانا پانی اٹھ جائے، وہ سوچتا ہوگا نا میری زینب کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، جن کے ائمہ نے رونے کا حکم دیا ہے، وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ مجلس میں جب بیٹھا کریں نا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تو فقیر بن کے بیٹھیں گے، اور جو اونچی آواز سے روتا ہے اسے تو امام رضا دعا دیتے ہیں۔ امام محمد باقر تو بلند رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ حضرت امام رضا تو فرماتے ہیں یبن شبیب، اے فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لیں، جب پریشانیاں تمہارے گرد منڈلانے لگیں، تو غم دنیا میں آنسو نہ بہانا، میرے جد حسین کو رو لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جی آج 21 رمضان ہے، آج شہادت کا دن ہے۔ مجھے میرے مولا معاف کریں گے، شاید ایک اعتبار سے تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ میں پورے 1.25 گھنٹہ، پورے 1.5 گھنٹے تک صرف مسائل پڑھتا، مولا علی کے کون کون سے درد کو بیان کیا جائے، علی کے کون کون سے درد کو بیان کیا جائے۔ اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بڑھاپے میں، ضعیفی میں، 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل دنیا میں آئے۔ 120 سال کے تھے حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ عجوزہ تھیں، ضعیفہ تھیں، تبھی انہوں نے کہا تھا بڑھاپے میں اولاد کہاں ہوگی۔ جو اتنی منت مرادوں کے بعد حضرت ابراہیم کو اسماعیل دیا نا اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بڑا پانی، ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، ان کو اللہ نے رکھا، ان کے اندر یہ چیز رکھی تھی، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ سنیں گے، جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ حق ہے، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا، نبی نے فرمایا بھرے دربار میں فتق مانگنا ہوگا۔ امتحان، آزمائش جناب زہرا کی۔ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن، نازک اندام، نرم نرم ہاتھ، نرم نرم پیر۔ میرے مولا سجاد کا پورا بدن نرم تھا۔ جب کسی سفر سے لوٹتے تھے نا تو آپ کو بخار ہو جاتا تھا، تپ ہو جاتا تھا، اور جب کبھی امام حسین اس سفر میں ہوتے تھے یا امام سجاد تنہا ہوتے اور واپس آتے اور امام حسین مدینے میں ہوتے تھے، تو جیسے ہی امام سجاد سفر سے لوٹتے تھے تو سب سے پہلے امام حسین جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے زین العابدین تمہارا کیا حال ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ امام کو ہر سفر کے بعد بخار ہو جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کا بدن نازنین بہت تھا۔ اللہ نے جس کے بدن کو نازنین بنایا تھا نا، اسی کو کوفے کے بازاروں سے، شام کے رستوں سے گزرنا ہوگا، پیروں میں کانٹے چبھیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو روحانیت مجلس کے اندر حضوری ہو جاتی ہے، حاضری ہو جاتی ہے۔ امام سجاد کا امتحان اللہ نے ایسے لیا۔
جی امام حسین کو فطرتاً بدنی طور پر بشری طور پر امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی جی ایک دن نبی مکرم گھر میں تشریف لائے، امام حسین کی ولادت قریب ہے، کیا دیکھا جناب زہرا رو رہی ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے میری بچی ہے، میری فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ امام حسین کی آمد قریب ہے، فرماتی ہے بی بی زہرا یہ بچہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ مجھے رلاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا کہتا ہے یہ بچہ؟ کہ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ بابا یہ بار بار کہتا ہے میں بھوکا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بچپن سے امام حسین کی کیفیت یہ تھی، سارا خاندان جانتا تھا کہ حسین کے قریب پانی رکھنا ہے، حسین ابن علی کے قریب پانی ہونا چاہیے۔ ایک دن امام حسین نے جناب قمبر سے کہا قمبر پانی پلاؤ۔ 3 سال کے حضرت عباس 3 سال کے تھے، حضرت قمبر سے کہا قمبر مجھے پانی پلاؤ، تو قمبر جا رہے تھے پانی لینے، عباس مولا دوڑتے ہوئے گئے اور جہاں گھڑا رکھا ہوا تھا، جہاں پانی رکھا تھا وہاں کوزہ بھرا اور اتنی جلدی واپس آنا چاہتے تھے کہ کہیں ان سے پہلے قمبر پانی نہ لے آئے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح میں پانی پہنچا دوں، اور جب پانی لے کر آ رہے تھے نا تو جلدی آنے کی وجہ سے پانی چھلک رہا تھا، اور وہ چھلکتا ہوا پانی حضرت عباس کے بازوؤں پر گرا۔ سامنے دیکھتے ہوئے علی نے رونا شروع کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا علی اجرکم اللہ۔ مولا علی نے دور سے دیکھ کر گریہ شروع کیا، حضرت عباس کو گلے سے لگایا اور فرمایا عباس آج تم نے حسین کو پانی پلا دیا، لیکن کل کربلا میں تم پانی لینے جاؤ گے۔ امام حسین کے مزاج میں تھا کہ آپ کو پیاس بہت لگتی تھی۔ سنیے عزیزو آپ نے آج 21 رمضان ہے، شہادت کا دن ہے۔ 40 ہجری کے ماہ مبارک میں جس سال مولا کی شہادت ہوئی ہے، پورے مہینے پہلی رمضان سے اور 18ویں روزے تک ہر روز مولا نے پیغام دیا کہ میں جا رہا ہوں۔ طریقہ مختلف تھا۔ خطبہ دے رہے ہیں 17ویں رمضان کو، خطبہ دیتے دیتے فرمایا بیٹا حسن، مجمع میں امام حسین تشریف فرمائے، بیٹا حسن بتاؤ آج کون سا روزہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا بابا 17واں روزہ ہے۔ تو ایک مرتبہ دیکھا حسین کہاں بیٹھے، تو امام حسین مجمع میں نظر آئے، فرمایا حسین بتاؤ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا بابا 13 دن رہ گئے۔ تو فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بازار سے گزر رہے میرے مولا، ایک شخص پنساری کی دکان سے کچھ خرید کر نکلا، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان تھا۔ حضرت نے فرمایا تم نے کیا خریدا ہے؟ تو کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، انہیں خضاب کرنے کے لیے میں نے خضاب خریدا ہے۔ تو میرے مولا نے بے ساختہ اپنی داڑھی پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہاں کچھ لوگ تو خضاب خریدتے ہیں تاکہ اپنی داڑھیوں کو رنگ کریں، اور کوئی ہے جس کے سر کے خون سے اس کی داڑھی رنگ کرے۔ مجھے جلدی نہیں ہے، آج ویسے بھی رونے کا دن ہے، آج رونے میں تکلف نہ کریں، اس لیے کہ یہی تو دن ہے جس دن زینب خوب روئی ہے، ورنہ تو نہ کربلا میں رونے دیا، نہ کوفے میں، نہ شام میں رونے دیا۔ جب کبھی رونے کی آواز آتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے کتاب میں پڑھا ہے گرائی گئی تھی۔ تو علیحدہ باتیں ہیں، ایک ظالم دوسرے ظالم سے کہتا ہے یہ بچی روتی ہے تو پورا قافلہ روتا ہے۔ جس کا باپ مار دیا ہو، جس کے بھائی مار دیا ہو، جس کے بھائی کو تازیانے مارے جاتے ہو، جس کی پھوپھی کے سر سے چادر اتار لی ہو، اس بچی کو رونے کا بھی حق نہیں تھا،
کہنے لگے کہ جب یہ روتی ہے تو پورا قافلہ روتا ہے، جہاں سے یہ قافلہ گزرتا ہے چلتے پھرتے لوگ روتے ہیں، کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے۔ تو ابن رجب نامی ایک ظالم نے کہا تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ اس ظالم نے بی بی کا دامن پکڑ کر بی بی کو اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی۔ آج کا دن رونے کا دن ہے۔ پورے مہینے میرے مولا نے کسی نہ کسی رحم کے گھر، کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر افطار کیا جی۔ فرمایا بیٹا حسن 18واں روزہ ہے، اپنی بہن ام کلثوم سے کہو کہ میں آج تمہارے گھر افطار کروں گا۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کا اظہار کرتے ہیں، یہ فطری مسئلہ ہے۔ تھک نہیں رہے تو مجھے جلدی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا باپ سے کیا تعلق ہے میں نے کربلا میں دیکھا ہے۔ ذوالجناح خبر شہادت جب لے کر آیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور وہیں جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھے، اور گھوڑا زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب جناب سکینہ کو آواز آئی نا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے تو خیمے سے باہر آئی، مگر منظر بڑا عجیب تھا، گھوڑا تو آیا تھا، گھوڑے کا سوار نہیں آیا تھا۔ جناب سکینہ انتہائی وقار کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، انتہائی اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، معلوم ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، بابا میرے جا چکے ہیں۔ قریب جاتی ہیں نا تو گھوڑا گردن جھکا دیتا ہے، گھوڑے نے گردن جھکائی تو بی بی نے اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے بس ایک سوال کیا، یا جواد ابی هل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، یا اللہ ایک قطرہ مجھے اہل بیت کے غم میں گرنے والا آنسو عطا کر۔ بڑا سرمایہ ہے عزادارو یہ جو آنسو ہے نا، بہت بڑا سرمایہ ہے، ہماری ساری عبادتوں میں رنگ یہ آنسو ڈالے گا۔ فرمایا حسن اپنی بہن سے کہو کہ آج میں ام کلثوم کے گھر افطار کروں گا۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ بیٹی کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، بابا کے لیے یہ بنا لوں، بابا کے لیے وہ بنا لوں، دسترخوان پہ یہ رکھ دوں، مگر جو چیز سوچتی تھی کہ یہ بنا لوں اور وہ بنا لوں تو فوراً خیال آتا تھا کہ بابا کے دسترخوان پہ تو چیزیں ہی نہیں ہوتی، ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز ہی نہیں ہوتی، تو کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں کہ تم نے اتنی چیزیں میرے لیے اتنی چیزیں رکھ دی۔ حضرت ام کلثوم نے پھر بھی حوصلہ کیا اور 3 چیزیں دسترخوان پہ رکھی، جو کی روٹی جو علی کو پسند ہے، ایک ظرف میں نمک رکھ دیا، ایک کوزے میں دودھ رکھ دیا۔ جب مولا دسترخوان پہ آ کے بیٹھے نا تو پہلے تینوں چیزوں کو دیکھا اور پھر کھڑی ہوئی بیٹی کے چہرے کو دیکھا، سامنے جناب ام کلثوم کھڑی تھی، ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا تم نے بابا کو بھلا دیا؟ ام کلثوم بابا کو بھول گئی، تم بابا کو بھول گئی، تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں کبھی ہوئی؟ کیا چیزیں تھیں؟ بی بی نے فرمایا کہ جب بابا نے یہ کہا تو میں آگے بڑھی، میں نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں، تو میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔ جو کی روٹی اور نمک سے میرے مولا نے افطار کیا۔ بی بی فرماتی ہے ساری رات میرے بابا حسب دستور مصلی عبادت پر رہے، میرے گھر میں تھے، میرے مصلی پر تھے، میرے گھر کے مصلی پر تھے، ساری رات تکبیروں کی آوازیں آتی رہی، عبادت کی، تسبیح کی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی، مگر ہر کچھ دیر کے بعد بابا حجرے سے باہر آتے تھے، اجرکم اللہ، اور صحن میں کھڑے ہو کے آسمان پہ کچھ تلاش کرتے تھے۔ کئی دفعہ گئے مگر ایک مرتبہ جب آئے تو کچھ کہنے لگے، کہتی ہے میں خم میں کھڑی تھی، کچھ قریب آئی تاکہ سنوں بابا کیا کہہ رہے ہیں، تو جب میں قریب آئی تو بابا کہہ رہے تھے ھذہ لیلۃ التی قد وعدت، یہ وہی رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ بی بی کہتی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا کون سی رات ہے؟ بابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بابا کون سی رات ہے؟ بابا کون سا وعدہ ہے؟ کہا ام کلثوم تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ ماہ رمضان ہوگا، شب قدر ہوگی، اس کے اختتام پہ جب فجر آئے گی تو تمہارے سر پر حالت سجدہ میں ضربت ماری جائے گی۔ بیٹی سن رہی ہے بیٹی کا کیا حال ہوگا؟ تو فوراً بے ساختہ فرمایا بابا پھر آج کی نماز کے لیے بھائی حسن کو بھیج دیجئے۔ سنیں گے جیسے ہی بیوی نے فرمایا نا کہ آج کی نماز کے لیے بھائی حسن کو بھیج دیجئے، تو مڑ کر بیٹی کو دیکھا اور فرمایا جس کا مدتوں سے انتظار کر رہا تھا تم مجھے اس گھڑی سے روک رہی ہو۔ سر پہ امامہ رکھا میرے مولا نے، ابا دوش پہ لی، پیروں میں نالے لی، کمر میں پٹکا باندھا۔ علی بن ابی طالب حجرے سے باہر آئے، اور جب حجرے سے باہر آ کے صحن میں آئے نا تو جیسے اچانک کوئی آواز دے یا کوئی چیز سنائی دے تو آدمی مڑ کے دیکھتا ہے۔ روایت کہتی ہے ایسے علی مولا نے دیواروں کو دیکھا اور پھر ام کلثوم کو دیکھ کے کہا تمہارے گھر کی دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، تمہارے گھر کی دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ جو مرغابیاں پلی ہوئی تھی جناب ام کلثوم کے گھر میں، پرندے تو اندھیرے میں کونا لے کے بیٹھتے ہیں، پرندے رات میں نہیں نکلتے، اندھیرے میں نہیں نکلتے، وہ مرغابیاں پر مارتی بھی باہر آ گئی اور مولا کے سامنے کھڑی ہو گئی، چونچ میں علی کا دامن لینے لگی جیسے بوسہ دے رہی ہو، اور پیر پر مارنے لگی۔ مولا جگہ بدل رہے تھے تو پھر سامنے آ رہی تھی، تو پھر زمین پر بیٹھ گئے، ایک ایک کے اوپر ہاتھ پھیرا، جتنی بطخیں تھیں نا سب پر ہاتھ پھیرا، اور بی بی سے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ نہیں ہے، اگر رکھ سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے تو زنجیر در نے مولا کی کمر میں لپٹ کے علی کو روک دیا، دروازے کی زنجیر کمر میں لپٹ گئی، حضرت اسے چھڑا رہے تھے تو کمر کا پٹکا کھل گیا، تو پھر پٹکا باندھتے ہوئے کہا علی موت کے لیے کمر کسو، علی اب موت کے لیے کمر کسو۔ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، جب مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہ مسجد میں اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ علی مولا نے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے، ایسے سونا شیطان کا سونا ہے، یہ شیطانی انداز ہے، ایسے نہ سویا کرو۔ مولا یہ کہہ کر محراب میں گئے، عزادارو آنکھوں میں آنسو ہیں، شہادت کا دن ہے، کچھ دیر بعد آپ تابوت کی شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے، میں گزارش کروں گا تابوت کو جب بوسہ دے نا تو خیال رہے کہ کوئی دھکا نہ لگے، کوئی جھٹکا نہ لگے، ایک زخمی امام کا تابوت ہے، ایک اس امام کا تابوت ہے جس کا آدھا سر کھل گیا تھا، اجرکم اللہ، جن کا سر آدھا کھل گیا تھا، میرے مولا